أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين إلهي آمين إلهي آمين۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں آج کے دن اکٹھا کیا۔ ایک آف ڈے پر ہمیں پروڈکٹیو بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک چانس دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے اس سیشن کا آغاز کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین سیکھنے والا بنا دیں اور بہترین ہم پریکٹیکلی دین کے لیے کچھ کرنے والے بن جائیں۔ خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیول پر توفیق دی ہے کہ ہم سب یوتھ ہی ہیں الحمدللہ۔ اللہ ہم سب کی جوانیوں کو قبول کر لیں، آمین انشاءاللہ۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ میں سمجھتی ہوں بہت ہی سینسٹیو ہے۔ یوں تو سارے ٹاپکس ہی بہت سینسٹیو اور امپورٹنٹ ہوتے ہیں، لیکن یہ ہر عام اور خاص کی ضرورت ہے اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل یہ بہت عام سی بات ہو گئی ہے، ہم سنتے ہیں کہ ہماری نمازوں میں خشوع نہیں ہے، نمازوں میں دل نہیں لگتا، کوئی بھی دینی امور ہیں ان میں سستی اور کاہلی بہت زیادہ رہتی ہے۔ اس کی ایک اہم وجہ ہماری طہارت ہے۔ ہم طہارت کا خیال نہیں رکھتے، جس کی وجہ سے ہم نمازوں میں خشوع ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں لیکن ملتا نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم نے آج کے دن ابھی سے یہ ارادہ کرنا ہے کہ ہم اپنے آپ کو پاک صاف رکھیں گے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں میں سے بن جائیں انشاءاللہ۔ طہارت ایمان کا حصہ ہے، پاک صاف رہنا مسلمان قوم کا شعار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایسے لوگوں کی تعریف بیان کی ہے جو پاک صاف رہتے ہیں۔ مدینہ منورہ کی ایک قریبی بستی قباء کے لوگ نماز کے لیے طہارت کا بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے، جس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان الفاظ میں ان کی تعریف بیان کی ہے۔ سورۃ التوبہ میں ہمیں ملتا ہے فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ مسجد قباء میں ایسے لوگ نماز پڑھتے ہیں جو طہارت کو بہت پسند کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ طہارت حاصل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ الحمدللہ یہاں سے ہمیں ایک بہت امپورٹنٹ لیسن پتہ چلتا ہے، وہ یہ کہ ہم اگر بات کرتے ہیں طہارت کی کہ ہم نے طہارت کیوں حاصل کرنی ہے، تو کوئی بھی ہم بات لے لیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا ڈائریکٹ لنک ہوتا ہے الحمدللہ۔ اور یہاں بھی اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ طہارت حاصل کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ تو ہم اور آپ چاہتے ہیں نا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں میں سے بن جائیں، تو انشاءاللہ یہ ارادہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو پاک صاف رکھنا ہے۔ اور پاکی کیسے، انشاءاللہ یہ آگے جا کے دیکھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب دوسری مرتبہ وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کی بھاری ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے جو ہدایات دی گئیں ان میں سے ایک یہ تھی وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ۔ یہ ہمیں سورۃ المدثر کی آیت میں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اپنے کپڑے پاک صاف رکھو اور گندگی سے دور رکھو۔ گویا عبادت کے لیے اور پھر تبلیغ کے کاموں کے لیے خاص طور پر طہارت، صفائی، پاکیزگی کا اہتمام انتہائی ضروری ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف ہم نے کسی گیدرنگ میں جانا ہو، کسی میٹ اپس پہ جانا ہو تو ہم اپنے آپ کو پاک صاف کر کے جاتے ہیں کہ لوگوں سے ملنا جلنا ہے تو ہمارے اندر سے وہ فریگرنس اچھی آئے تاکہ لوگ اچھا محسوس کریں۔ ہم نے لوگوں میں جانا ہے تو ہم اچھے بن کر جائیں۔ تو کیا یہ معمول ہمارا عام روٹین میں گھر میں نہیں ہو سکتا؟ کیا ہم آپ نے دیکھا ہوگا عموماً جو خواتین ہوتی ہیں کچن میں کام کر رہی ہوتی ہیں، نماز کا وقت ہوتا ہے، وہ نہیں دیکھتی کہ ان کو کتنی سویٹنگ ہوئی ہے، پسینہ آیا ہوا ہے، اور وہ مطلب کس طرح کی ان کے اندر سے جو ہے اسمیل ایک آ جاتی ہے، تو وہ ویسے ہی وضو بناتی ہیں اور نماز پڑھ لیتی ہیں۔ تو یہاں سے ہمیں بہت بڑی بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر خود حکم دیتے ہیں طہارت کا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بہت ساری چیزوں کا پتہ چلتا ہے کہ طہارت کیسے حاصل کرنی ہے اور یہ کیوں ضروری ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف یہ کہ خود امت کے سامنے طہارت اور پاکیزگی کا اعلیٰ نمونہ تھے، انہوں نے قائم کر کے دکھایا،
بلکہ امت کو بھی پاک صاف رہنے کے لیے نہایت اعلیٰ معیار دیا۔ اب یہاں پر بہت غور طلب بات یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، کر کے دکھا دیا ہے تو ٹھیک ہے، یا میں خود کر رہا ہوں تو اٹس اوکے فائن، ہم نے آگے کسی کو نہیں بتانا۔ تو یہ چیز نہیں اچھی ہمیں، اگر ہم خود پریکٹیکلی اس پر عمل کرتے ہیں کسی بھی چیز پر، تو جب ہم لوگوں کو بتاتے ہیں تو وہ ہمارے پریکٹیکل عمل سے بہت کچھ خود ہی سیکھ جاتے ہیں الحمدللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ناگوار معلوم ہوا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگواری کا احساس ہوا، اسے بال سنوارنے کا حکم دیا۔ پھر جب وہ دوبارہ حاضر ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برا گندہ جو بال شیطانی فعل ہے، یعنی بالوں کو بکھیر کے رکھنا اور ان کو صاف نہ کرنا، اس کا اسلام سے تعلق نہیں بلکہ شیطانی کاموں میں سے ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نا کہ اکثر ہم جو لڑکیاں ہوتی ہیں اور ہم خواتین اپنے بالوں کو، اتنی گرمی ہوتی ہے، ہم صفائی وغیرہ کرتے ہیں، ہم بال باندھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، بکھر جاتے ہیں ہمارے بال، اتنا ہم نے دن بھر کام کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد ہم تھکے ہارے ویسے ہی نمازیں پڑھ لیتے ہیں، ویسے ہی قرآن کلاس میں بیٹھ جاتے ہیں، مطلب ہم اپنی طہارت کا خیال نہیں رکھتے۔ تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار معلوم ہوا تھا، صرف انہوں نے دیکھا تھا۔ تو ہم نے اپنے آپ کو کس طرح لے کر چلنا ہے، یہاں پر ہمارے لرننگ پوائنٹ ساتھ ساتھ ہیں جو ہم نے اپنے لیے لینے ہیں انشاءاللہ۔ پھر ایک دفعہ اور جو ہے ایک صحابی میلے کچیلے اور بسیدہ کپڑوں کے ساتھ حاضر ہوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارے پاس مال نہیں ہے؟ یہ بہت غور طلب بات ہے، بہت غور سے سنیے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کیا پوچھا؟ کیا تمہارے پاس مال نہیں ہے؟ اس نے عرض کیا بہت کچھ ہے، اونٹ ہیں، گھوڑے ہیں، بکریاں ہیں، غلام، سب کچھ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر تمہارے رہن سہن سے اللہ تعالیٰ کے انعامات کا اظہار ہونا چاہیے۔ یہاں پر رکنے کی جو غور طلب بات ہے وہ دو باتیں ہیں۔ پہلی بات کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں تو ان کا سوال ہوگا، یقیناً ہوگا، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے بڑے سمپل رہنا ہے، یعنی ہم بس 2 پیس سوٹ میں ہیں، دیٹس اٹ، ہم جو ہے گھر میں ہے تو کوئی بات نہیں، شلوار اور رنگ کی، قمیض اور رنگ کی، دوپٹہ اور رنگ کا، تو اٹس اوکے، اٹس فائن۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں تو شکر گزاری کا ایک ایلیمنٹ اس طرح ہوتا ہے کہ آپ اس کو اچھے طریقے سے استعمال کرو۔ آپ کے پاس کوئی بھی نعمت ہے، آپ اس کا اچھے سے استعمال کرو، یہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری میں آتا ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو انعامات آپ کی زندگی میں کیے ہیں، آپ کی زندگی میں برکتیں ہیں، تو آپ نے اس چیز کو دیکھنا ہے کہ کیا آپ اس کا اچھا استعمال کر رہے ہیں۔ کیا ایسا تو نہیں کہ آپ کے پاس کپڑے تو ہیں، صاف ستھرا پانی پینے کو تو ہے، برتن صاف ہیں، آپ کے پاس پہننے اوڑھنے کو بہت اچھی چیزیں ہیں، لیکن آپ ان کا استعمال نہیں کرتے۔ آپ گھر میں صرف جو ہے وہ ہماری عام زبان میں کہتے ہیں ماسی بن کے رہنا ہے، تو ہم اس طرح تو نہیں رہتے۔ کیا ہم صرف اپنی جو وارڈروب ہے وہ صرف ہم نے لوگوں کے ملنے کے لیے رکھی ہوئی ہے کہ لوگوں سے ملنا ہے تبھی ہم نے یہ کام کرنا ہے، اچھے بن کر جانا ہے؟ نہیں۔ میں جب قرآن پڑھ رہی تھی تو مجھے ایک بہت پیاری بات یاد آئی کہ تب نا ہم لوگوں نے ایک بات پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے نا تیاری کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو بنا سنوار کے لے کر جائیں۔ تو میں پہلے جب مجھے بات سمجھ نہیں آئی تو میں کیا کرتی ہوتی تھی، میں شاور لیتی تھی، پھر اس کے بعد لپ گلوس لگا رہی ہوں، خوشبو لگا رہی ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ میں جو ہے نا اپنے مطلب ہیئر اسٹائل بھی بنا لیتی ہوں، اور اس طرح کر کے میں نا نماز کے لیے جاتی ہوتی تھی۔ پھر ایک دفعہ میں جب ہم لوگوں نے قرآن آگے پڑھا اور اس کی تفسیر میں گئے اور سارا اس کو سمجھا، تو تب پتہ چلا کہ یہ جو ہماری تیاری ہے وہ ہماری خوشبو کے ساتھ ہے، کہ آپ کے لباس صاف ستھرے ہوں، آپ رب سے ملاقات کے لیے جا رہے ہو تو آپ اپنے آپ کو رب کے سامنے پیش کرنے کے لیے کس حد تک صفائی کا خیال رکھتے ہو؟ کیا ہم کچن سے نکلتے ساتھ ہی وضو بناتے ہیں اور نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں؟ کیا ہم کچن سے نکلتے ہی ہم قرآن کلاس میں بیٹھ جاتے ہیں وداؤٹ وضو، وداؤٹ اپنی کلیننس، یعنی ہم صفائی کا خیال ہی نہیں رکھتے؟ یہ چیزیں بہت غور طلب ہیں، اور اس میں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے جو آئیڈیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے انہوں نے اپنی زندگی کو کیسے رکھا۔
وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑے اگزامپل ہیں کہ ہم اپنی زندگیوں میں کیسے کوئی بھی چیز لے کر آ سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف اپنے کپڑوں کا خیال رکھتے تھے، نہ اپنی جو ہے انہوں نے نمونہ پیش کیا لوگوں کے آگے، لیکن بہت اہتمام کروایا بھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طہارت، صفائی، نفاست کا اس قدر اہتمام فرماتے تھے کہ سفر میں بھی کنگھی، تیل، سرما، کینچی، مسواک اور آئینہ وغیرہ ساتھ رکھتے تھے. اور یہاں پر اگر ہم اپنے آج کل سفری سامان دیکھیں تو ہم کیا کیری کر رہے ہوتے ہیں؟ بیوٹی باکس، کٹ. یہ ہمارا سفری سامان ہوتا ہے اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے. ٹچ اپ، یو نو خواتین بیٹھی ہیں، پیاری پیاری لڑکیاں بیٹھی ہیں، ان کو پتا ہے ہمارا سفری سامان کیا ہوتا ہے. بیگ میں ہمارے پاس نہ مسواک ملے گی، آئینہ مل سکتا ہے، یقیناً اپنے آپ کو دیکھنا ہے کیونکہ ٹچ اپ کرنا ہے، کسی کی ملاقات کے لیے جا رہے ہیں تو سفر میں جو ہے ہم نے بیوٹی باکس اپنا ساتھ رکھنا ہے. ہمیں یہ نہیں خیال ہوتا کہ ہمارے منہ سے اسمیل تو نہیں آ رہی، اس کے لیے ہم مسواک رکھ لیں. کیا ہمارے بال بنے ہوئے ہیں؟ ہم نے چونکہ ہم خواتین ہیں، گرلز ہیں، ہم نے حجاب کرنا ہوتا ہے اور نیچے جو ہے بال بکھرے ہوئے ہیں اور بالکل اس طرح. جب ہم استاذہ جان کے پاس گئے تھے تو چونکہ ہم لوگوں کے لباس ہم جو گھر میں پہنا ہوتا تھا، ٹراؤزر شرٹس پہنے، ہم ویسی عبایا چڑھایا اور چلے گئے. بال بنائے نہ بنائے برابر ہوتے تھے کیونکہ حجاب کرنا ہے وہاں پہ، کون سے جا کے نہ عبایا اتارنا نہ اسکارف. تو ایک دن استاذہ جان نے کہا کہ سارے اپنے عبایا اتار دو. تو لٹرلی ایوری ون واز ایٹ دیٹ ٹائم، وہ شرمندہ ہو رہا تھا اس چیز پہ کہ نہ ہمارے کپڑے صاف ہیں، نہ ہمارے بال بنے ہوئے ہیں، اور اب استاذہ نے کہہ دیا ہے عبایا اتارو. تو اب ہم اس ٹائم پہ اتنی نموشی آئی کیونکہ استاذہ جان ہمیں پریکٹیکلی یہ کر کے دکھانا چاہتی تھی کہ آپ اگر اوپر سے صاف ستھرے بن کے دکھا دو، لیکن آپ انر، آپ کی جو خوبصورتی ہے وہ اگر آپ اپنے لیے نہیں خوبصورت رہ سکتے، پاک صاف رہ سکتے، تو آپ کو دوسروں کے لیے رہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ دوسروں کو ڈاج کراؤ، کہ آپ اوپر سے عبایا اسکارف بہت اچھا لے لو اور جو ہے نیچے سے آپ کے کپڑے جو ہیں بالکل ویسے اسمیل والے ہوں اور پسینے والے ہوں اور آپ ویسے اٹھ کر آگے ہو. تو یہ چیزیں جو ہیں ہمارے لیے بہت غور و فکر کی بات ہے، اسپیشلی خواتین. چونکہ ہم آگے بہت سارے معاملات ایسے دیکھیں گے جس میں ہمیں حیا آتی ہے تو ہم چھیڑتے ہی نہیں ہیں ان معاملات کو، انشاءاللہ ہم وہ بھی دیکھیں گے. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سو کر اٹھتے تھے تو پہلا کام مسواک کرنا ہوتا تھا. جب باہر سے گھر تشریف لاتے تھے تو پہلے مسواک کرتے تھے، حتیٰ کہ حیات طیبہ کا آخری عمل بھی مسواک کرنا تھا. یہاں پر رک کر اپنی زندگیوں کا جائزہ ضرور لے لیں کہ ہماری زندگیوں میں کیا چیزیں ہیں کہ ہم سفر پہ جائیں تو ہمارا سفری سامان کیسا ہوتا ہے. ہم اکثر آپ نے دیکھا ہوگا ہم ننیال بھی جاتے ہیں نا تو ہم برش گھر ہی بھول جاتے ہیں کیونکہ ہمیں اس کی امپورٹنس کا خیال ہی نہیں ہے. ہم اپنی زندگیوں میں، گھر میں، عام روٹین میں کیسے رہتے ہیں ہمیں یہی نہیں پتا. جب کوئی گھر آ جاتا ہے مہمان تو آگے پیچھے میرے کپڑے ٹھیک نہیں ہیں، میں جلدی سے کپڑے چینج کر رہا ہوں، آپ بٹھائیں میں آ رہی ہوں، واش روم بھاگ جانا، دوپٹہ نہیں ہے کسی کے پاس، کسی نے 3 رنگوں کا سوٹ پہنا ہوا ہے. تو آپ اپنے آپ کو تب سیٹ کرتے ہیں. کیوں؟ پہلے کیوں نہیں؟ آپ کیوں اپنے لیے تیار ہو کر نہیں رہ سکتے؟ کیوں آپ اپنی ذات کے لیے صاف ستھرا نہیں رہ سکتے؟ کیوں ہمیں لوگوں کے لیے صاف ستھرا رہنا ہی ہے؟ کیوں؟ تو ہم اگر سو کر اٹھتے ہیں، جیسے ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب بھی وہ اٹھتے تھے تو مسواک کرتے تھے. ہمارا معمول کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے اٹھے ہیں تو فون چیک کرنا ہے، اٹھے ہیں تو سب سے پہلے بیڈ ٹی بھی چاہیے. انگریزوں والے کام ہم نے شروع کر دیے ہیں. ہمیں بیڈ ٹی چاہیے، ہمیں ناشتہ بستر پہ چاہیے. ہم یہ خیال نہیں کرتے کہ ہم فجر کی نماز کے لیے اٹھے ہیں تو ہم برش کر لیں، ہم مسواک کا استعمال کر لیں. نہیں، ذہنوں میں کیا ہوتا ہے؟ فجر کی نماز، اذکار، قرآن کے بعد سو ہی تو جانا ہے، کون سا کچھ کھانا پینا ہے. ہم نے برش کو، مسواک کو کنیکشن دیا ہوا ہے کھانے پینے کے ساتھ. ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ نہیں لے پاتے ہیں. ہم یہ سوچ ہی نہیں پاتے ہیں کہ ہمارے لیے پاک صاف رہنا کتنا ضروری ہے، کس حد تک اس کی امپورٹنس ہے ہماری زندگی میں. اور ہم بس نگلیکٹ کیے جاتے ہیں، کوئی بات نہیں، ہو جائے گا، اٹس اوکے، اٹس فائن، چلتا ہے، زندگی ہے.
اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ طہارت کیوں ضروری ہے؟ یہ تو دیکھ لیا کہ طہارت کے ساتھ رہنا ہے، طہارت اختیار کرنی ہے، لیکن طہارت ضروری کیوں ہے؟ سب سے پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ سورۃ المدثر میں فرماتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتا دیا، وہ چیز اہمیت کی حامل ہو جاتی ہے اور وہ ضروری ہو جاتی ہے ہمارے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے طہارت کا حکم دیا، پاک صاف رہنے کا حکم دیا، ہمیں آیات کے ذریعے پتہ چلتا ہے۔ اسی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طہارت کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے، ہمیں مسلم کی حدیث ملتی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طہارت کے بغیر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ناپسند فرمایا ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے معمول کیا ہیں؟ مسواک ہماری زندگیوں میں شامل ہی نہیں ہے، مسواک کا استعمال ہی نہیں ہے۔ اگر ہم مسواک کے فوائد دیکھ لیں تو یقین کریں ہم اپنی زندگی میں لازم و ملزوم کر دیں مسواک کرنا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز اسلام کا دوسرا رکن ہے جس کی ادائیگی کے لیے طاہر ہونا شرط ہے۔ بغیر طہارت کے نماز صحیح نہیں ہوتی۔ جو پہلے میں بات کر رہی تھی کہ کچن سے نکلتے ساتھ ہی ہم نمازیں پڑھ لیتے ہیں، اور اگر میں یہاں پر رک کر اگر آپ بھی یہ سوچیں، غور و فکر کریں کہ کرسچینٹی میں جب چرچ جاتے ہیں، کیونکہ میں کانوینٹ اسکول میں پڑھی ہوں، تو وہاں پر میں ٹیچرز کو اپنی دیکھتی ہوتی تھی کہ وہ باقاعدہ اپنے اپنے ساتھ ایک یونیفارم رکھتے ہوتے تھے۔ جب اگر ہمارا سنڈے میں کوئی پروگرام ہے یا کچھ اس طرح، وہ چرچ جاتے ہوتے تھے تو لٹرلی ہمارے اسٹاف روم میں وہ بالکل ریڈی ہوتے ہیں اور نیو جو ہے وہ اپنا یونیفارم پہنتے ہیں، اپنے بالوں کو سنوارتے ہیں، اور اپ ٹو ڈیٹ کر کے جو ہے نا وہ چرچز میں جاتے ہیں عبادت کے لیے۔ اور ہمارا کیا معمول ہے؟ ہم نے نمازوں کو بہت لائٹ لے لیا ہے، اور پھر ہماری شکایات رہتی ہیں۔ ہم ہر اسکالر کے پاس جا کے یہ سوال کرتے ہیں کہ استاد میری نمازوں میں خشوع نہیں آ رہا، مزہ نہیں آ رہا، دل نہیں لگ رہا، نمازوں میں دل کرتا ہی نہیں ہے اٹھنے کو، سستی ہو جاتی ہے۔ اور پھر ہم نام کس کا لگا دیتے ہیں؟ شیطان، شیطان کی وجہ سے سستی ہے۔ آپ پاک صاف رہیں گے تو سستیاں نہیں آئیں گی، آپ کی نمازیں صحیح ہوں گی۔ ہم کیوں ہر بات شیطان کی طرف ڈال دیتے ہیں؟ شیطان نے ایسے کیا، اپنا نفس کیوں نہیں دیکھتے؟ ہم اپنے آپ کو کیوں نہیں آگے رکھتے؟ اپنی ذات کو کیوں نہیں دیکھتے کہ ہم میں کیا کمیاں ہیں، اور ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں؟ ہم نے اپنی زندگیوں میں کیا چیزیں بدلنی ہیں، کہاں کہاں ہم لیک کر رہے ہیں؟ یہ چیزیں بہت غور طلب ہیں جن کو ہم بہت چھوٹا سمجھتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی اتنی ورتھ نہیں ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طہارت نماز کی چابی ہے۔ مین مین چیز طہارت ہے۔ پاک صاف ہوں گے، آپ نماز اچھی پڑھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت کے لیے طہارت کا سوال کرتے تھے۔ پھر طہارت کے بغیر قرآن مجید کا پکڑنا جائز نہیں ہے، یہ ہمیں حدیث سے ملتا ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ بس اپنے آپ کو ساتھ ساتھ چیک کرتے رہیں کہ کیا ہم باوضو ہو کر قرآن کو پکڑتے ہیں، کیا ہمارے ہاتھ صاف ہوتے ہیں، کیا ہم خود صاف ہوتے ہیں۔ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ بچے ہوں تو قرآن گود میں رکھ لیتے ہیں، اور کپڑے صاف نہیں ہوتے ہیں، وہ کھیل کود کے آئے ہوتے ہیں، اندر باہر ہوئے ہوتے ہیں، تو ہم ان کو کچھ کہہ بھی نہیں رہے ہوتے۔ تو ہم نے انشاءاللہ اپنے آپ کو یہ چیزوں کو پرکھنا ہے، دیکھنا ہے، چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہے انشاءاللہ۔ اسی کے ساتھ طہارت کے بغیر مرد اور عورت کا تعلق جائز نہیں ہے۔ بہت اہم بات ہے، بہت اہم بات ہے، اس پر بہت زیادہ غور کرنے کی بات ہے۔ انشاءاللہ اس کو آپ لوگوں نے دیکھنا ہے، جو میرڈ خواتین ہیں، یہ بہت مین ایلیمنٹ ہے آپ کے اسپاؤس کے ساتھ آپ کے رشتے کا۔ جتنے بھی آج کل کاؤنسلنگ کیسز آتے ہیں نا، ایشو کیا آتا ہے؟ صفائی نہیں ہے، نموشی ہوتی ہے نا ہمیں یہ باتیں آپس میں کرتے ہوئے کہ باجی پتہ نہیں کیسی باتیں کر رہی ہیں، آن ایئر کر رہی ہیں باتیں، یہ ہم حیا کی وجہ سے ان باتوں کو چھیڑتے نہیں ہیں، لیکن یہ بہت اہم حصہ ہے ہماری زندگیوں کا، اور ہم اس پر بات کرنا ہی نہیں چاہتے۔ کیوں؟ نموشی ہوتی ہے، ہم حیا کرتے ہیں اس طرح کی باتیں کرنے سے۔ تو اپنا تعلق بنانے کے لیے میاں بیوی کو چاہیے، دونوں کو چاہیے کہ وہ طہارت اختیار کریں، پاک صاف رہیں۔ اسی کے ساتھ
طہارت کے بغیر عورت بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتی. یہاں طہارت سے مراد آپ کے پیریڈز بھی لیے گئے ہیں, اور جو ہے آپ جب اللہ کے گھر جاتے ہیں تو صرف طواف منع ہوتا ہے, باقی انشاءاللہ مزید ڈیٹیلز انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم آگے جا کے دیکھیں گے. اسی کے ساتھ ہم نے دیکھ لیا کہ طہارت ضروری ہے, لیکن اس کی اہمیت اور فضیلت جب ہم آگے جا کے دیکھنے والے ہیں, اسے مزید کلیئرٹی ہو جائے گی کہ جب ہم کسی چیز کی امپورٹنس جان لیتے ہیں, فائدہ جان لیتے ہیں, تو ہمارے لیے وہ کام کرنا آسان ہوتا ہے. جس انسان کو اس کا مقصد نہ پتا ہونا, تو وہ یا تو کاموں میں سستی کرتا ہے یا وہ کام کرتا ہی نہیں ہے. تو سب سے پہلی جو چیز دیکھنے والی ہے طہارت کے اندر, وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ طہارت اختیار کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. سب سے مین بات جو ہمیں موٹیویٹ کرتی ہے کہ ہم نے صاف ستھرے کیوں رہنا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں, اور ہم چونکہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں میں سے بننا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی پسند کریں, تو ہم نے انشاءاللہ یہ ارادہ رکھنا ہے کہ ہم طہارت اختیار کریں, پاک صاف رہیں, اپنے آپ کو پاک رکھیں. یہاں پر رک کر بات آتی ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم دوسروں کو کیسے اس چیز کا بتائیں کہ جو ہے طہارت جو ہے وہ نصف ایمان ہے, یا ہم کیسے بتائیں ان کو. تو سب سے پہلے آپ اپنے اوپر امپلیمنٹ کرنا شروع کریں. آپ اپنے آپ کو بنا سنوار کے رکھیں گے, لوگ آپ سے امپریس ہوں گے. اور جیسے اگر آپ لوگ میں سے ٹیچرز بیٹھے ہیں, یا آپ لوگ مدرز ہیں, یا آپ لوگ بڑی بہنیں ہیں, تو آپ اگر اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے, اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے آئیڈیل ہیں, تو آپ اگر کوئی بھی کام کریں گے تو آپ کو وہ فالو کیا جائے گا, دیکھا جائے گا, اور اس سے کیا ہوگا, وہ اس چیز کو اپنا لیں گے. اور ثواب کس کو جائے گا؟ obviously آپ کو, صدقہ جاری انشاءاللہ. تو سب سے پہلے اپنے اوپر کام کرنا ہے, پھر اپنے قریبی پہ کام کرنا ہے انشاءاللہ. اسی کے ساتھ ہم نے دیکھا ہے کہ حدیث میں آتا ہے طہارت میں سستی کرنے والوں کا انجام برا ہے. یہاں پر طہارت میں سستی سے مراد یہاں پر یہ لیا گیا ہے کہ اکثر ہم زیر ناف بال ہیں, 40 ڈیز سے زیادہ نہیں بڑھا سکتے, لیکن ہم اپنی زندگیوں میں اتنے مصروف ہوئے ہوتے ہیں کہ ہم ویکسنگ کرنا بھول جاتے ہیں. کوئی بات نہیں, خیر ہے. ناخن تراشنا بھول جاتے ہیں, کوئی بات نہیں, خیر ہے. نماز پڑھ لیتے ہیں, اٹس اوکے, ایسے ہی ٹھیک ہے. اللہ کو ہماری نیتوں کا تو پتا ہے نا. ایک نیت پہ آ جا کے ہم بات ختم کر دیتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتے کہ صرف نیتیں میں دیکھوں گا, اللہ تعالیٰ ہماری ایفرٹس بھی دیکھتے ہیں. اللہ کو ایفرٹس نظر آتی ہیں, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہمیں ریوارڈز دیتے ہیں. تو اپنی ذات کے لیے وقت ضرور نکالیں, اپنی ذات کو پیچھے مت رکھیں. میں ریپیٹ کروں گی, اپنی ذات کو پیچھے مت رکھیں. اپنے آپ کو بہت امپورٹنس دیں, اپنے آپ کو بنا سنوار کے رکھیں, اپنے لیے وقت نکالیں, ٹھیک ہے انشاءاللہ. اگلی چیز, اگلی حدیث ہم دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طہارت کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اور لاسٹ پوائنٹ انشاءاللہ ہم دیکھنے والے ہیں وہ یہ کہ طہارت کرنے سے یعنی وضو کرنے سے ہاتھ اور پاؤں کے تمام صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو یہاں پر وضو کی بہت بڑی اہمیت ہمیں پتہ چلتی ہے کہ ہر وقت باوضو رہنے سے ہم صغیرہ گناہوں سے بچ سکتے ہیں انشاءاللہ. اور یہ ہمیں بہت فائدہ دیتا ہے, بہت زیادہ. ہم اگر یہ سمجھیں کہ اگر ہم جو ہے باوضو رہیں تو اس میں بہت ساری چیزیں آئیں گی کہ ہم ذکر و اذکار کرتے رہیں گے تو ڈبل فائدہ ہے. اور نماز کا وقت ہو جائے گا تو فریش وضو آپ بے شک کر لیں, وہ زیادہ بہتر ہے. لیکن باوضو ہونے سے آپ کانشیس رہیں گے. مومن کانشیس ہو جاتا ہے جب باوضو ہوتا ہے, وہ لغو بات نہیں کرتا, وہ اپنی زبان کو پاک رکھتا ہے. کیونکہ وضو کرنے سے ہم حدیث میں دیکھتے ہیں کہ وضو سے بہت سارے ہمارے صغیرہ گناہ, زبان کے ہوں, چہرے کے ہوں, ہاتھوں کے ہوں, وہ جو ہے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں الحمدللہ. اب یہاں پر ہم نے دیکھ لیا کہ طہارت کیوں ضروری ہے, طہارت کی اہمیت کیا ہے, فضیلت کیا ہے. اب دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ طہارت کس چیز سے حاصل کر سکتے ہیں, کیونکہ اب ہم نے پریکٹیکل ویز دیکھنا ہے کہ ہم طہارت کیسے حاصل کریں, کس طرح حاصل کریں, اور اس میں ہمیں کیا فوائد ہیں انشاءاللہ. تو طہارت دو چیزوں سے اختیار کر سکتے ہیں, کی جاتی ہے. پہلی چیز پانی سے, جو ہمیں سورۃ الفرقان کے آیت نمبر 48 میں پتہ چلتا ہے. دوسری چیز مٹی سے, جو سورۃ النساء میں ہمیں پتہ چلتا ہے, اور حدیث میں بھی اس کا آتا ہے کہ پانی اور مٹی دونوں ایسی چیزیں ہیں جس سے ہم طہارت حاصل کر سکتے ہیں انشاءاللہ.
اب سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ کیا ہر طرح کا پانی طہارت کے لیے صحیح ہوتا ہے؟ کوئی بھی ہم پانی استعمال کر سکتے ہیں طہارت کے لیے؟ تو نہیں، اس کا جواب ہے نہیں، کوئی بھی پانی آپ طہارت کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. طہارت کے لیے صرف پاک پانی استعمال کیا جاتا ہے. آپ ظاہر ہے اگر ایک چیز آلریڈی گندی ہے آپ اس کو استعمال کریں گے صفائی کے لیے تو وہ آپ کو صاف نہیں کرے گی، مزید گندا کرے گی. تو صرف طہارت صرف جو ہے صاف پانی سے حاصل کی جا سکتی ہے. اب یہاں بات آتی ہے پانی کی. اگر ہم دیکھ لیں کہ پانی کی کتنی قسمیں ہیں، پانی کی دو قسمیں ہیں. ایک طاہر پانی یعنی پاک پانی جس کو کہتے ہیں، دوسرا ہے غیر طاہر پانی جو ناپاک پانی ہوتا ہے. پاک پانی سے کیا مراد ہے؟ پاک پانی سے مراد وہ پانی ہے جو خود پاک ہو. خود پاک ہونے سے کیا مراد ہے؟ اس کے اندر کوئی جو ہے نجاست نہ ہو، گندگی نہ ہو. یعنی پاک پانی صلاحیت وہ رکھتا ہو کہ وہ گندگی اور نجاست کو ختم کر دے، ٹھیک ہے، اور ناپاکی سے وہ دور کرتا ہے. اگر ہم ظاہر ہے پاک پانی استعمال کریں گے تو جو ہماری جو نجاست ہے، ہماری جو گندگی ہے، ہماری جو فلتھ ہے وہ ختم کرتا ہے پاک پانی. ناپاک پانی سے کیا مراد ہے؟ اگلی بات، وہ پانی مراد ہے جو خود ناپاک ہو اور پاک کرنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو. ظاہر بات ہے جو پانی آلریڈی گندا ہے، ناپاک ہے، وہ آپ کو پاک تو نہیں کرے گا نا، وہ مزید آپ کو ناپاک کرے گا. اب پانی کیسے ناپاک ہوتا ہے؟ بات تو یہاں آتی ہے کہ پانی تو پاک ہوتا ہے، ہم یہی سنتے ہیں پانی صاف ہے آپ پانی پی لیں، لیکن پانی ناپاک کیسے ہوتا ہے؟ اگر پانی کی مقدار کم ہو اور اس میں نجاست یا گندگی یا ناپاکی پڑ جائے، یعنی کوئی بھی چیز اگر اوپن ایئر پانی پڑا ہے تو مٹی چلی جاتی ہے اکثر، یا ہمارے جو پاؤں اگر ہم جوتے واش کرتے ہیں تو چھینٹے وغیرہ چلے جاتے ہیں تو وہ پانی ناپاک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور اگر پانی کی مقدار زیادہ ہو لیکن گندگی پڑنے کی وجہ سے اس کا رنگ، بو یا مزہ بدل جائے تو وہ بھی ناپاک ہے. اکثر ہم نے دیکھا ہوگا کہ مشہور یہ ہے کہ فیصل آباد کا پانی کھارا ہوتا ہے تو ہم وہ پی نہیں پاتے ہیں، لیکن ہم اس کو کیا کرتے ہیں، ہم اس کو بوائل کر لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اب یہ پینے کے قابل ہے، اس کا ٹیسٹ ٹھیک ہے. اکثر ہم نے دیکھا ہوگا نا کئی جگہوں کا پانی جو ہے وہ ڈفرینٹ ٹیسٹ دیتا ہے. تو کیا ہم اس کو اپنی پاکی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں؟ ہاں ضرور کر سکتے ہیں، اگر اس کے اندر کوئی گندگی نہیں پڑی، ٹھیک ہے. اگر وہ پانی صاف ہے تو ہم استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. یہاں پر انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ زیادہ پانی کے اصول کے لیے کیا اصول ہے. اگر زیادہ پانی ہے تو اس کا کیا اصول ہے کہ زیادہ پانی ناپاک نہیں ہوتا. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ بہت پانی ہے تو ظاہر ہے ہلکی سی تو گندگی گئی ہے، خیر ہے، اٹس اوکے. نہیں، اگر زیادہ پانی ہے، مقدار اس کی زیادہ، یعنی ٹب ہے، ہم اکثر کرتے ہیں نا پمپ میں سے پانی نکال کر رکھ دیتے ہیں نہانے کے لیے، تو اکثر کوئی چیز چلی جائے تو ہم کہتے ہیں باقی تو صاف ہے نا، نہا لیتے ہیں. تو اگر وہ چیز یہ ہے کہ گندا پانی نہیں ہوا، آپ کو اس کا رنگ چینج نظر نہیں آ رہا، تو آپ نہا سکتے ہو، آپ اس کو استعمال کر سکتے ہو. اگر اس کے اندر کوئی نجاست یا گندگی چلی گئی ہے تو آپ اس کو استعمال نہیں کرو گے، ٹھیک ہے. انشاءاللہ یہاں پر غور طلب باتیں جو ہم نے دیکھی ہیں وہ یہ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ خواتین کے لیے اسپیشل پروگرام کیوں رکھا گیا ہے، یہ اوپن کیوں نہیں کیا گیا، اور ہم یہ چھوٹی چھوٹی باتیں کیوں دیکھ رہے ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اکثر انسان بھول جاتا ہے کیونکہ انسان نسیان سے ہے، روٹ ورڈ اس کا ٹو فرگیٹ، بھول جاتا ہے، اس کو کانسٹنٹ ریمائنڈرز کی ضرورت رہتی ہے. تو یہ ایک بہت ہی بیسک ٹریننگ سیشنز ہیں، اور خواتین کے لیے خاص طور پر اس ٹریننگ کی بنسبت زیادہ ضرورت ہے کہ وہ آگے جا کر مائیں بھی بنتی ہیں اور پھر انہوں نے گھر چلانے ہوتے ہیں، اور پھر بعض دفعہ ان کی اپنی نمازوں میں اپنے بچوں کی نجاست کی وجہ سے جو ہے نمازیں رہ جاتی ہیں. تو ہم اگر پانی کے ٹاپک کو دیکھ رہے ہیں، اسی کے ساتھ ہم انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپکس مزید دیکھیں گے، لیکن ہمارے اوپر یہ فرائض میں سے، ان علوم میں سے فرض ہے، جو علوم ہم پہ فرض ہیں ان میں سے یہ ایک علم فرض ہے، طہارت کا سیکھنا فرض ہے، اس کو سکھانا بھی آپ پر فرض ہے کہ طہارت ہماری زندگیوں میں کتنا اہم کردار ادا کرتی ہے، یہ ہماری زندگیوں میں کتنی ضروری ہے. اس میں بعض مسائل آئیں گے جن کو ہم عموماً حیا کی وجہ سے چھیڑتے ہی نہیں ہیں.
لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ تو ہماری زندگی کا ایک اہم حصہ ہے، اس لیے اس پر بطور خاص دھیان دینے کی ضرورت ہے انشاءاللہ، جو ہم دیں گے انشاءاللہ آگے جا کے جو ہمارا نیکسٹ سیشن انشاءاللہ باذن اللہ سنڈے کو ہوگا نیکسٹ سیشن، آپ لوگوں نے ضرور جوائن کرنا ہے. اور نیکسٹ سیشن میں انشاءاللہ ہم نجاست کے بارے میں دیکھیں گے کہ نجاست کسے کہتے ہیں، اس کو دور کیسے کیا جاتا ہے، کیا کیا اس کی جو ہے اقسام ہوتی ہیں، کیسی ٹائپس ہوتی ہیں. اسی کے ساتھ ہم قضائے حاجت کے مسائل دیکھیں گے کہ ہم جو ہے نا بچے ہوتے ہیں عموماً، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسکول گوئنگ بچے ہیں لیکن ان کو جو ہے سکھایا نہیں جاتا کہ انہوں نے بیت الخلاء میں جانا کس طرح ہے اور کس طرح اپنے آپ کی صفائی کا خیال رکھنا ہے. اور ہم لوگ بذات خود اس چیز پر بہت زیادہ پیچھے رہ جاتے ہیں، لیگ کر جاتے ہیں اپنی ان چیزوں میں کہ کیا چیز ٹھیک ہے کیا چیز ٹھیک نہیں. اسی کے ساتھ ساتھ ہم انشاءاللہ عورت کے فطری خون، حیض اور استحاضہ کے احکام کو دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. اور یہاں پر اتفاق کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں طہارت کو صحیح معنوں میں اختیار کرنے والا بنا دیں، آمین. کسی کا اگر کوئی سوال ہے تو پلیز کر لیں. آپ لوگوں کا آج کا جو ٹاسک ہوگا وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے انشاءاللہ زندگی کا جائزہ لینا ہے اور اپنے معمول کو دیکھنا ہے کہ کیا آپ گھروں میں پاک صاف رہتے ہیں، آپ کے گھر کے جو عام روٹین کے کپڑے ہیں کیا وہ صاف ستھرے ہیں، کیا آپ نماز کے لیے جب جاتے ہیں تو آپ کی جو ہے آپ کے جو کلوتھنگ ہے اور آپ کے جو وضو کا پانی ہے وہ صاف ستھرا ہوتا ہے، کیا آپ حسین بن کر اللہ سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں کہ نہیں. تو انشاءاللہ ان چیزوں کا جائزہ لینا ہے اور اپنے ارد گرد بھی دیکھنا ہے کہ کیا ہم صرف بیوٹی اختیار کرتے ہیں لوگوں کے لیے کہ اپنی ذات کے لیے بھی. ہمیشہ اپنی ذات کو آگے رکھا کریں، اپنی ذات کو پرکھا کریں، دیکھا کریں کہ کیا ہم خوبصورت لگ رہے ہیں. آپ اپنے آپ کو جو ہے نا آگے رکھ کے اس چیز کو دیکھا کریں کہ کیا میں اپنے آپ کو خوبصورت لگ رہی ہوں. کیا اگر میں اپنے آپ کو خوبصورت لگ رہی ہوں تو کیا اللہ تعالیٰ میری اس طہارت کو پسند کریں گے، کیا میری طہارت بالکل ٹھیک ہے، کیا اللہ تعالیٰ ایسی طہارت چاہتے ہیں مجھ سے. تو انشاءاللہ اس چیزوں کو آپ لوگوں نے غور کرنا ہے. انشاءاللہ ہم اس پر نیکسٹ سنڈے انشاءاللہ بات کریں گے. کسی کا کوئی سوال ہے تو پلیز کر لیں. جی آپ پڑھ سکتے ہیں عائشہ. انشاءاللہ ان کی ڈیٹیلز انشاءاللہ ہم نیکسٹ آگے جا کے دیکھنے والے ہیں. کسی نے کچھ کہنا، کوئی شیئرنگ، اینی تھنگ؟ جی جی ہبا. السلام علیکم مس. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مس میرا کوشچن یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا نا کہ ہم کچن میں جاتے ہیں تو اس کے بعد فوراً پھر نماز کے لیے چلے جاتے ہیں، تو پھر کیا ہم ایسا کیا کریں کہ مطلب کہ جیسے اب کچن میں ہمیں پتہ ہے کہ اب ہم نے کھانا وغیرہ بنانا ہے تو اس کے بعد ہم شاور لے کے کوئک سا تو پھر کپڑے چینج کر کے تو پھر ہم نماز کے لیے آیا کریں. اچھا اتنا اس لمبا چیز جی جی کوشچن کمپلیٹ کر لیں. جی میں یہ کہتی کہ کچن سے ریلیٹڈ کہ مطلب کہ جب ہم کچن میں فورس کام کرتے ہیں، ویسے اب تو گرمی سردیاں آ رہی ہیں پر پھر بھی یہ پسینے وغیرہ کی یہاں پر نہیں تھوڑی سی اچھا ہوتا، تو پھر اس کو ہم کیسے کیا کریں؟ اچھا سب سے پہلی چیز کہ اتنا لمبا پروسیجر ہم نے نہیں کرنا ہوتا کہ ہم ہر نماز سے پہلے آپ اگر آپ کوئک شاور لیں تو ویل اینڈ گڈ. وہ کہتے ہیں نا جسم پہ پانی پھیر لیں فریش ہو جاتے ہیں، وہ والی چیز جو ہے. آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے جب آپ کچن سے واپس آتے ہیں تو ذرا پنکھے کے نیچے بیٹھیں، اپنے آپ کو جو ہے ڈرائی کریں، اس کے بعد اچھا وضو بنائیں اور واش روم میں مطلب آپ جب جاتے ہیں تو اپنے آپ کو تھوڑا ریلیکس کریں تاکہ آپ کے اندر سے اگر اسمیل آ رہی ہے، کپڑے چینج لازم ہونے والے ہیں تو آپ ضرور کریں، کیونکہ آپ نماز جب پڑھنے جا رہے ہوتے ہیں تو آپ فلتھ کے ساتھ نہیں جائیں، اسمیل نہ آ رہی ہو، کیونکہ فرشتے ہوتے ہیں، حیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں. تو آپ اگر کوئک شاور لے سکتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، زبردست ہے. اف ناٹ تو آپ کوشش کریں کہ آپ اگر جو ہے آنچ چل رہی ہے تو آپ ہلکا پنکھا چلا لیں کچن میں، ایسی ایگزاسٹنگ ضرور رکھیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ.
Okay. It is okay for girls to do vaccine. जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा, आमीन। अदीना, हाँ जी बिल्कुल हो सकता है, लेकिन कोशिश करें आप खुद कर लें, ज्यादा बेहतर है। पर्दा औरा का ख्याल तो रखना है आपने, ठीक है, इंशाल्लाह। जी फरा। जी फरा बताएं। फरा आप अपना माइक अनम्यूट कर सकती हैं जी। आवाज आ रही है? मुझे आपकी आवाज बहुत कम है फरा। अभी आ रही है? जी आ रही है लेकिन कम है, जी बताएं। आई कांट हेयर, किसी और को आवाज आ रही है? सार आप सुन पा नो रहे हैं मैं उनको? नहीं आ रही। ओके ओके, फिर आप क्वेश्चन राइट कर दें बेशक। ओके, यकीनन फरजीन बाजी आपने बात बिल्कुल ठीक की है। हम लोग इन चीज़ों के बारे में बात करते हुए ना थोड़ी हया करते हैं, और हम समझते हैं ये चीज़ें अच्छी नहीं है आपस में डिस्कस करना, जबकि ये हमारी ज़िंदगी का बहुत एक अहम हिस्सा है जिसको हम भूल चुके हैं। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह इसको हमने रिवाइज करना है इन चीज़ों को, और अपनी ज़िंदगियों का जायज़ा ज़रूर लेना है इंशाल्लाह। हम्म। पर आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, सुने। आप ग्रुप पे मैसेज कर दें या राइट कर दें प्लीज। हाँ जी, किसी और का कोई क्वेश्चन पे कुछ कहना चाहे तो प्लीज यू आर ओपन टू से इंशाल्लाह। जिन्होंने आज का सेशन मिस कर दिया है तो रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह अवेलेबल होगी, आप ले सकते हैं रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह। और नेक्स्ट संडे का अभी से अलार्म लगा लें 4:30 शार्प इंशाल्लाह। बहुत आप लोगों के सवाल जहन में होंगे, तो वो जो है ना इंशाल्लाह हम नेक्स्ट में रखेंगे, और नेक्स्ट चीजें आपकी इंशाल्लाह क्लियर होंगी। पर इसके हवाले से इंशाल्लाह हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक ही यही है। तो इन डिटेल हम शुरू से देखेंगे ये चीजें, आपको ये चीजें समझ आ जाएंगी, ठीक है। यस इंशाल्लाह। एनी क्वेश्चन, एनीथिंग यू वांट टू शेयर? ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर ही इख्तिताम करते हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखें। अल्लाह ताला आप सबको अपनी देर रहमतों और बरकतों में रखें, आमीन इंशाल्लाह। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।